السلام کی غلامی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن کیا ہم پیارے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں آنے کے بعد پیارے محبوب کی شریعت مطہرہ کے اوپر جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے کہ اس نے عمل کرنے والے ہیں؟ ہر ایک ہم میں سے برائیوں کی زندگی کے اندر مبتلا ہے، ہر ایک گناہوں کی نحوست میں پڑا ہوا ہے اور اس قدر مست ہے، اس قدر مست ہے کہ آخرت کو ہی بھول بیٹھا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ دنیا والے، میری امت والے جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے، اور جو اللہ والے ہیں، جو اس دور میں اللہ کے بندے ہوں گے، جو نیک ہوں گے، وہ رب ذوالجلال کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے کہ اے رب ذوالجلال معاملات آسان فرما دے، اے رب ذوالجلال ان لوگوں کی تباہی بربادی کو دیکھ کر ان کے لیے دعائیں کریں گے کہ اے رب ذوالجلال ان کو اس ذلت سے، اس رسوائی سے جو ہے نجات عطا فرما دے۔ تو فرمایا تاجدار کائنات نے کہ جب اللہ والے ہاتھ اٹھائیں گے تو رب ذوالجلال جواب عطا فرمائے گا کہ اے میرے پیارے بندو، آج ان کے لیے دعا نہ کرو، آج ان کے لیے دعا نہ کرو، ان کے لیے جو ہے کوئی دعا نہ کرو، آج جو مانگنا ہے اپنے لیے مانگو، تم جو بھی مانگو گا میں رب ذوالجلال تمہیں عطا کروں گا، لیکن ان لوگوں کے لیے نہ مانگنا کہ یہ جو دنیا کے اندر مست ہو گئے، اس قدر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا، فرمایا ان کے لیے نہ مانگنا۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے مجھے ناراض کر دیا، کیوں ان لوگوں نے میں رب کو ناراض کر دیا۔ فرمایا کہ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر اپنے رب کو قرب قیامت ہی ہے کہ ہر ایک دنیا کے اندر مست ہے، ہر ایک دنیاوی زندگی میں اتنا محو ہو چکا ہے کہ اپنے رب اور رب کے رسول کو ہی بھول چکا ہے کہ آج وہی حالت ہے۔ آج ہر ایک آتا ہے جناب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہماری پریشانیاں حل نہیں آتی، ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے۔ فرمایا پھر کس طرح سے ہو کہ جب کر ہی رب کو ناراض کیا۔ آزان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہر ایک آزان سنتا ہے، سارے گھر بیٹھے رہتے ہیں، یہاں بھی عموماً آ جائے گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو چند ایک مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہیں وہ اولادیں، وہ بچے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مسجد میں آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ان بچوں کے مقام جو قرآن پڑھنے آتے ہیں، ان کے بارے میں تاجدار کائنات نے کیا فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے۔ کون ہے؟ یہ میری اولاد ہے۔ ان کو کہا جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بچہ بچپن سے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دے، جو بچہ بچپن سے ہی قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے، فرمایا پھر قرآن اس کی ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ رس جاتا ہے۔ قرآن اس کی ہڈیوں کے اندر کیا ہے؟ رس جاتا ہے کہ اس قدر جو ہے قرآن پڑھنے والے کا مقام ہے۔ اور جو بچے قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں اور مسجدوں کی زینت بنے، فرمایا کیا تاجدار کائنات نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میری اولاد ہے، وہ میری اولاد ہے۔ راولپنڈی کے اندر ایک مسجد ہے، جب وہ مسجد تعمیر کی گئی تو چھوٹے سی جگہ وہاں مسجد جب تعمیر، تو مسجد تعمیر کرنے کے بعد وہاں کے جو متولی تھے حاجی صاحب، انہوں نے ارادہ کیا کیا کہ یہاں پر بچوں کی تعلیم کا، قرآن کی تعلیم کے لیے بھی بندوبست کیا جائے کہ تاکہ بچے مسجد میں آئیں اور مسجد میں جو ہے وہ کیا بنے؟ رونق بنے، رب کے گھر میں رونق بنے۔ تو فرمایا جگہ نہیں تھی، تو کیا تھا؟ جب جگہ نہیں تھی تو بچے جب قرآن پڑھنے کے لیے آئے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی، تو اب کیا ہے؟ سونے کی جگہ نہیں تھی، تو بچے کیا کرتے تھے؟ مسجد میں ہی سو جاتے تھے، مسجد میں ہی سو جاتے۔ اور وہ جو مسجد کا متولی تھا وہ ہر وقت جو ہے ان بچوں کا خیال رکھتا تھا، اور بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا، مسجد کے سارے معاملات کا خیال کرتا۔ تو جب وہ اس قدر دین کے ساتھ مخلص ہو گیا اور اس قدر بچوں کا خیال کرنے والا بن گیا، تو فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے ہر رات اس مسجد کے متولی کو پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت، ہر رات تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کی کیا ہوتی؟ زیارت ہوتی۔ وقت گزرتا گیا کہ ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ مسجد میں آیا تو بچے آپس میں لڑ رہے تھے، تو جناب کو غصہ آ گیا، آتے ہی بچے کو جو ہے تھپڑ لگایا، بچے کو کیا ہے؟ چہرے پہ تھپڑ لگایا۔ تو جب رات کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے بعد جب بستر پہ سوتا ہے
تو آج تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت نہیں. جب صبح ہوئی تو ٹکرے مار رہا ہے دیواروں کے ساتھ, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے کہ مجھ سے ایسا کون سا عمل ہو گیا, ایسی کون سی غلطی ہو گئی, کون سی ایسی وجہ بنی کہ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو گیا, آج زیارت ہی نہیں ہوئی. تو چلاتا ہے, روتا ہے, اور ہر جگہ جو ہے ٹکرے مار رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, مجھ سے تو غلطی ہو گئی, تاجدار کائنات ہی مجھ سے ناراض ہو گئی. تو جب یہ کچھ وقت گزرتا ہے اسی محلے کے اندر ایک اور اللہ والے رہتے ہیں کہ جب اس اللہ والے کو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی نا, تو اس اللہ والے نے پیارے محبوب علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کون سی ایسی غلطی جو ہے وہ حاجی صاحب سے ہوئی کہ ہر رات آپ کی زیارت ہوتی تھی یا رسول اللہ, لیکن اب اس کو وہ زیارت نہیں ہو رہی آپ کی, یا رسول اللہ کون سی ایسی بات ہوئی کہ آج کل آپ ان کو زیارت نہیں کرا رہے. تو اس وقت جو ہے تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے کہ جس کی وجہ سے اس کو میری زیارت ہو رہی تھی وہ کیا تھی, میری اولاد تھی. کہ جو بچے دین پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے, اور جو بچہ دین پڑھے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرے, فرمایا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا, فرمایا وہ محمد مصطفیٰ کا, حضور نے فرمایا وہ میرا بیٹا ہے. تو اس نے میرے بیٹوں کو, میری اولاد کو جو ہے تکلیف دی, بس اس وجہ سے میں نے اس کو زیارت کرانا چاہتا. تو آج کیا ہے, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ پڑتے ہیں مسجد میں, بچوں کی وجہ سے. بس بچوں سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بچے آتے ہیں تو ہمارے ہاں ہر دوسرے تیسرے دن یہاں یہی تماشا لگا رہتا ہے, یہ کسی کو ہٹ نہیں کر رہا, لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے ہر دوسرے تیسرے دن, کل بھی یہاں عصر کی نماز میں یہی ہو رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے بچہ وہ لے کے ہیں کہ جو پیشاب کا جس کا خطرہ ہے کہ بچہ وہ چھوٹا ہے, بہت ہی چھوٹا ہے, اس کو نہ لے کے, لیکن اتنا سمجھدار ہے کہ وہ پیشاب مسجد میں نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے مسجد ناپاک نہ ہو, کہ آپ وہ ایسے بچے کو آپ لے آئیں مسجد میں. لیکن ایسا اگر بچہ ہے کہ جس کا کوئی خطرہ ہے کہ چھوٹا ہے, بہت ہی چھوٹا ہے, وہ ایسے بچے کو نہ لے کے. لیکن یہ جو بچے آتے ہیں ان کے چلنے پھرنے سے یا اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان سے جو ہے کہ مسجد کے آنے کے اندر تمہارے سامنے سے بھی گزر جائیں تو نماز میں تمہارے کوئی قدر نہیں پڑتا, تمہارے ثواب میں کوئی کمی